نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم۔ گزشتہ سبق میں 3 عمل ذکر کر دیے میں نے۔ پہلا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استقبال رمضان کے لیے خطبہ پڑھا۔ دوسرا عمل آپ نے رمضان کی دعا سکھائی، اور تیسرا عمل روزے کے مسائل کا سیکھنا۔ چوتھا عمل استقبال رمضان کا یہ ہے کہ فضائل رمضان پڑھنا، رمضان کے، روزے کے، تراویح کے، اعتکاف کے، زکوٰۃ کے، ان ساری چیزوں کے فضائل سیکھے جائیں اور ان کے مسائل بھی سیکھے جائیں۔ رمضان کی قدر و قیمت کا تو جب ہی اندازہ ہوگا جب ہمیں رمضان کے فضائل معلوم ہو اور ہمارے ذہن میں تازہ ہو کہ روزے رکھنے سے کیا ملتا ہے، کیا انعامات ملتے ہیں، اور یہ تبھی ہوگا جب بار بار پڑھیں اور بار بار سنیں۔ تو ایک کتاب ہے کہ فضائل رمضان، جو کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے تصنیف کی ہے۔ تو یہ بہترین کتاب ہے فضائل رمضان، فضائل اعمال کے نام سے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہر مسلمان اس کو خریدیں اور اپنے گھر کے اندر رکھیں، اور رمضان مبارک کے مہینے میں روزانہ 10-15 منٹ نکال کر اس کو خود بھی پڑھا کریں اور دوسروں کو بھی سنایا کریں۔ 4 عمل ذکر ہو گئے۔ استقبال رمضان کا 5واں عمل، رمضان کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا۔ دیکھیں 11 مہینے دنیا کے کام کاج کیے ہم نے، اب رمضان کے 1 مہینے کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مکمل فارغ کر لیں، دفتر سے، ملازمت سے، یا کام کاج کا بوجھ ہلکا کر لیں، چھٹی لے لیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنا تو ضرور کر لیں کہ اپنی دنیاوی مصروفیت اور مشغولیت کو جتنا کم کر سکتے ہو کم کریں اور عبادات کو زیادہ وقت دیں۔ عموماً ہوتا بھی ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں کام کاج کا وقت کم کر دیا جاتا ہے، ڈیوٹی کا ٹائم کم کر دیا جاتا ہے۔ تو ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ رمضان کے مبارک لمحات، خاص طور سے شب قدر کی مبارک راتیں۔ اچھا، شب قدر کی جو رات ہے اس کے آگے ذکر آ جائے گا انشاءاللہ۔ مختصر سے طور پہ یہ ذکر کر دوں کہ لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ 27ویں رات شب قدر ہے۔ ایسی بات نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا تھا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ 21، 23، 25، 27، 29 راتوں کو شب قدر تلاش کرو، یعنی ان راتوں میں جاگ کر عبادت کرو۔ کچھ پتہ نہیں ان میں سے کون سی رات شب قدر کی رات ہے۔ استقبال رمضان کا 6واں عمل، تجوید سے پڑھنے والے قاری صاحب کا انتخاب کرنا۔ ایک حدیث میں ہے کہ انسان نماز سے فارغ ہوتا ہے اور اس کے لیے ثواب کا 10واں حصہ لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض کے لیے 9واں، بعض کے لیے 8واں، 7واں، 6واں، 5واں، چوتھائی، تہائی، آدھا حصہ لکھا جاتا ہے۔ یعنی جس قدر نماز کی ظاہری شکل و صورت اور اندرونی کیفیات سنت کے مطابق ہوں گی اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ تو تراویح کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، نوافل کے ساتھ ساتھ تراویح کا اہتمام فرائض کے ساتھ، اور تراویح مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں پر بھی سنت موقدہ ضروری ہے پڑھنا۔ 7واں عمل استقبال رمضان کے لیے یہ ہے کہ تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ لعلکم تتقون، اس لیے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو معلوم ہوا کہ رمضان اور اس کا روزہ ہے ہی متقی بننے کے لیے، اور متقی تو وہی بنے گا جو تقوی اختیار کرے گا، یعنی ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑ دے گا۔ اور تقوی ہر چیز کا ہوتا ہے، آنکھ کا بھی، زبان کا بھی، دل اور دماغ کا بھی، ہاتھ پاؤں کا بھی، ان تمام چیزوں کو غلط چیزوں سے بچانا اور اللہ کی فرما برداری میں لگانا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اچھا، جس طرح رمضان سے پہلے ہی سحری اور افطاری کے سامان کی فکر کی جاتی ہے، سامان لا کے رکھا جاتا ہے، تو اسی طرح عبادات کے لیے بھی تھوڑا سا کوشش کر لینی چاہیے۔ اس کے بارے میں بھی مشورہ ہونا چاہیے گھر میں کہ بھئی رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے اور یہ مبارک مہینہ تقوی کے لیے ہے، اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مثلا گھر کے سارے افراد مل کر بیٹھیں اور یہ مشورہ کریں کہ بھئی کم از کم آنکھوں کے تقوی کے لیے ہم اس پورے مہینے کے اندر ٹیلی ویژن، نیٹ،
موبائل کو بالکل یکسر بند کر دیں گے، صرف ضروری کالز وغیرہ کے لیے استعمال کریں گے، ورنہ اس کو بالکل ہی تالا لگا دیں گے، بند کر دیں گے۔ یہ مشورہ کر لیں کہ زبان کے تقوی اختیار کرنے کے لیے کسی کے منہ سے غیبت نہ نکلنے پائے، اور اگر کوئی دوسرا غیبت کرتا ہوا پایا جائے تو اس کو فوراً روک دیا جائے، اور دینی کتابیں مثلاً تحفہ خواتین وغیرہ 5 منٹ اس کو مطالعے میں رکھیں، اس کو پڑھ لیا کریں۔ یہ مشورہ کریں کہ کان کے تقوی کے لیے گھر میں گانا اور میوزک وغیرہ نہیں چلے گا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ علماء کرام کے بیانات وغیرہ سنے جائیں، حمد و نعت کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ لگائی جائیں، وہ ترانے سنے جائیں، لیکن گناہ کی چیزیں میوزک وغیرہ نہ سنا جائے، اس سے روزے پہ فرق پڑے گا۔ اور پیٹ کے تقوی کے لیے سحری اور افطاری کے کھانے پینے میں حلال چیزوں کا استعمال کیا جائے، حرام چیزوں سے سحری اور افطاری کی چیزیں نہ خریدی جائیں۔ 8واں عمل استقبال رمضان کے لیے ہے کہ شعبان کے مہینے میں بھی کچھ روزے رکھ لینے چاہیے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی دوسرے مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہوں، یعنی باقی مہینوں میں بھی نفلی روزے رکھتے تھے، لیکن شعبان کے مہینوں میں تو بہت ہی کثرت سے بہت ہی زیادہ نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ تو اسی لیے شعبان کے مہینے میں روزوں کی بھی اہتمام ہونا چاہیے، روزے رکھنے چاہیے۔ 15 شعبان سے متعلق جو روزہ ہے اس کے بارے میں ہمارے علماء کہتے ہیں کہ 15 شعبان کے روزے کو خاص طور پر سنت سمجھ کر صرف 15 شعبان کا روزہ رکھنا مناسب نہیں ہے۔ 15 شعبان کا روزہ اگر کسی کو رکھنا ہو تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ 13، 14 اور 15ویں شعبان کے روزے رکھ لیے جائے۔ وہ یوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے، آپ سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، اور ایام 20 کے روزے 13، 14 اور 15 تاریخوں کو کہتے ہیں۔ تو اگر کسی نے 15 شعبان شب برات کا روزہ رکھنا ہے تو خاص طور سے صرف اس کا اہتمام نہ کرے، بلکہ 13، 14 اور 15 تاریخوں کے روزے رکھ لے، کیونکہ اس کے اندر اختلافی باتیں ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ اس 15 شعبان کا روزہ سنت ہے، بعض نے کہا سنت نہیں ہے، مستحب ہے۔ تو اگر کسی نے رکھنا ہو تو ایام 20 کی نیت سے رکھ لے۔ ہاں، جاگنے کے بارے میں اتفاق ہے کہ یہ رات جاگنے کی ہے، اس رات میں جاگ کے عبادت کرنی چاہیے، لیکن جاگ کر عبادت کرنے کے علاوہ دیگر فالتو چیزوں میں، دیگر خرافات کے اندر مبتلا ہونا، یہ گویا کہ اپنی نیکی برباد اور گناہ لازم کے مصداق ہوگا۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے، دین کو سیکھیں، سیکھ کر عمل کریں، جو ہمارے نبی نے عمل کیا وہی کریں۔ دیکھے دکھائی، خاندان، رسم و رواج، ماحول، یہ ساری چیزیں ہمارے دین کا حصہ نہیں ہیں۔ اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کے جو اعمال ہیں انہی کو اختیار کیا جائے، اس سے حد اور تجاوز کرنا نامناسب بات ہے۔ 9واں عمل 29 شعبان کو یا 28 شعبان کو چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے دن اس کی تاریخیں جتنے اہتمام سے یاد رکھتے تھے، اتنے اہتمام سے کسی دوسرے مہینے کی تاریخیں یاد نہیں رکھتے تھے، اور رمضان کا چاند دیکھ کر روزے رکھتے، اور 29 شعبان کو چاند دکھائی نہ دیتا تو 30 دن پورے شمار کر کے پھر رمضان کے روزے رکھنے شروع کر دیتے تھے۔ تو یہ بھی سنت طریقہ ہے کہ چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جائے، اور جب چاند نظر آ جائے تو چاند دیکھنے کی مسنون دعا وہ پڑھ لینی چاہیے۔ اللہم اہلہ علینا بالجبن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ دیکھیں، مسائل تراویح کے مسائل ہیں، اعتکاف کے مسائل ہیں، اور صدقۃ الفطر کے مسائل ہیں۔ تو پہلے نمبر پر روزے کے مسائل ہیں۔ روزے کے مسائل سیکھنا ضروری ہے کہ کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے قضا کرنی ہے، کن چیزوں سے کفارہ بھی ادا کرنا ہے۔ اچھا، روزہ کہتے کس ہیں؟ روزے کی تعریف کیا ہے؟ فجر کی نماز کا وقت جب شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر سورج ڈوبنے تک، سورج غروب ہونے تک روزے کی نیت سے سب کچھ کھانا پینا چھوڑ دینا،
اور حق زوجیت کو ادا کرنا چھوڑ دینا، میاں بیوی کے تعلقات کو چھوڑ دینا، یہ شریعت میں روزہ کہلاتا ہے۔ روزے کی تعریف یہ ہے، روزہ کسے کہتے ہیں؟ فجر کی نماز کا وقت جب شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر سورج ڈوبنے، سورج غروب ہونے تک روزے کی نیت سے سب کچھ کھانا پینا چھوڑ دینا اور میاں بیوی کے تعلقات کو چھوڑ دینا، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ روزے کا وقت بتا دیا کہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور مغرب غروب آفتاب تک ہوتا ہے۔ روزے کی نیت کیا ہے؟ اس کو ذرا توجہ سے سن لیں کہ روزے کی نیت کے بارے میں چند چیزیں ایسی ہیں جو لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ زبان سے نیت کے الفاظ کہنا ضروری ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے، اس کے لیے زبان ہلانا، زبان سے کلمات الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ تو ایک مسئلہ یہی ہے کہ زبان سے نیت کرنا اور کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جب دل میں یہ دھیان ہے، یہ توجہ ہے، یہ نیت اور ارادہ ہے کہ آج میں روزہ رکھوں گا، آج میرا روزہ ہے، اور دن بھر کچھ کھایا پیا نہیں اس نے، نہ ہی ازدواجی تعلقات قائم کیے، تو اس کا روزہ ہو گیا، بھلے زبان سے کچھ نہ کہے۔ ہاں، اگر کوئی زبان سے بھی یہ کہہ دے کہ یا اللہ میں کل تیری رضا کے لیے روزہ رکھوں گا، اردو میں یا اپنی زبان میں کہہ لے، یا عربی میں جو الفاظ ہیں وہ بھی صومی غد نویت من شہر رمضان، اگر زبان سے بھی کہہ لے تو بہتر ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ ضروری ہے بس دل کے ارادے کو نیت کا نام ہے، دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے دن بھر کچھ کھایا پیا نہیں، صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہا، لیکن دل میں روزے کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ بھوک نہ لگنے کی وجہ سے کچھ نہیں کھایا، یا کسی کے ڈر اور خوف کی وجہ سے کچھ نہیں کھایا پیا، کھانے پینے کی نوبت ہی نہیں آئی، کسی کام میں مصروف تھا، تو اس سے اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ روزہ تو جب نیت کرے گا اور نیت کر کے بھوکا پیاسا رہے گا کہ میں جو کھانے پینے سے رکا ہوں روزے کی وجہ سے رک رہا ہوں، تب اس کا روزہ ہوگا۔ اگر صرف دل میں روزے کا ارادہ ہی کر لے گا تب روزہ ہو جائے گا، لیکن اگر دل میں ارادہ نہیں ہے، کسی کام میں اتنا مصروف ہے، اتنا مشغول ہے، یا کسی بیماری کی وجہ سے بس صبح سے شام تک بھوکا رہا اور یہ دل میں خیال بھی نہیں آیا کہ میں جو کھا پی نہیں رہا ہوں اس وجہ سے نہیں کھا پی رہا کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، میرا روزہ ہے، اگر یہ خیال نہیں آیا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ کن روزوں میں رات سے نیت کرنا ضروری ہے اور کن میں نہیں؟ جواب یہ ہے کہ قضا روزوں میں رات سے نیت کرنا ضروری ہے، اور اگر کسی نے نظر یعنی منت مانی ہو تو اس کے روزوں میں بھی رات ہی سے نیت کرنا ضروری ہے۔ البتہ رمضان کے اور نفلی روزوں میں صبح بھی نیت کی جا سکتی ہے، رات سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، صبح بھی اس کی نیت کی جا سکتی ہے۔ اور رمضان کے ادا روزے جو ہیں، قضا روزے الگ ہیں، ادا روزے یعنی رمضان المبارک کے جو روزے رکھے جائیں گے وہ روزے، اور نفلی روزے، اور ایسے ہی نظر معین کے روزے۔ نظر معین اسے کہتے ہیں کہ کسی خاص چیز کی نظر مانی ہو، مثال کے طور پر یا اللہ آپ نے اگر میرا کام کر دیا یا میرا کام ہو گیا تو میں آپ کے لیے شکرانے کے طور پر 10 رکعتیں پڑھوں گا یا ایک قرآن پاک ختم کروں گا، یہ تعیین ہو گئی، تخصیص ہو گئی، اس کو کہتے ہیں نظر معین۔ اور ایک ہوتے ہیں نظر غیر معین، کہ کسی چیز کی تعیین ہو، بس یہ کہہ دے کہ یا اللہ آپ کی رضا کے لیے تلاوت کروں گا، ایک قرآن کی تخصیص نہ کی جائے، تو یہ فرق ہے۔ تو قضا اور نظر غیر معین کے روزوں میں تو رات سے نیت کرنا ضروری ہے، لیکن رمضان کے مہینے کے ادا روزے اور نفلی روزے اور نظر معین کے روزوں میں صرف بس یہ نیت کر لے کہ آج میرا روزہ، یہ کافی ہے۔ نیت کرتے وقت یہ تعین کرنا ضروری نہیں کہ فلاں روزہ رکھ رہا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ البتہ رمضان کے جو قضا روزے رکھے جائیں گے اور وہ نفلی روزے جو رکھنے کے بعد توڑ دیے تھے، ان کی قضا تمام کفارات کے روزے اور نظر مطلق کے روزے، یہ روزے جو ہیں نظر مطلق نیت سے ادا نہیں ہوں گے، ان کے لیے مخصوص نیت کرنی چاہیے، یعنی کہ فلاں نظر جو میں نے مانی تھی اس نظر کا روزہ رکھ رہا ہوں، مخصوص طور پہ نیت کرنی پڑے گی تب یہ روزے ادا ہوں گے۔ روزے کی اقسام جو ہیں 5 اقسام ہیں۔ نمبر 1 فرض روزے، اور فرض روزے کون سے؟ رمضان کے جو ادا روزے، رمضان کے مہینے میں جو روزے رکھے جاتے ہیں وہ بھی فرض ہیں، اور رمضان کے قضا روزے۔ اگر کسی نے کسی عذر کی وجہ سے
अगर रमज़ान के महीने में रोज़े नहीं रख सका और रोज़े छोड़ दिए तो उसकी क़ज़ा वाजिब है, क़ज़ा करनी पड़ती है, ये फ़र्ज़ है। और दूसरी किस्म है रोज़ों की वाजिब रोज़े कौन से होते हैं? नज़र के रोज़े, हमने नज़र मान ली अल्लाह से, कोई मन्नत मान ली। और नज़र के रोज़े जो हैं, इसके अलावा अगर हमने नफिली रोज़े रखे और नफिली रोज़े रख के हमने तोड़ दिए, नफिली रोज़ा अगर किसी ने रखा और रख के ग़ुरूब आफ्ताब से पहले कुछ खा पी लिया, तोड़ दिया, तो नफिली रोज़ा जिस वक्त उसने रखना शुरू किया उस वक्त तो फ़र्ज़ नहीं था, वाजिब नहीं था, लेकिन अब चूँकि उसने नफिली रोज़ा रख लिया, अब रखने के बाद अगर तोड़ दिया तो वो नफिली रोज़ा जो तोड़ा है उसकी क़ज़ा वाजिब है, उसको दोबारा नफिली रोज़े को रखना पड़ेगा। और कफ़ारे के रोज़े ये भी वाजिब होते हैं। क़ज़ा और कफ़ारे का फ़र्क ये देखें, अगर कोई माह मुबारक रमज़ान के रोज़े ना रखे, किसी वजह से अगर उसके रोज़े टूट जाते हैं तो उसकी क़ज़ा की जाती है। और क़ज़ा ये होती है कि अगर एक रोज़ा छूटा है तो उसके बदले में एक ही रोज़ा रखा जाएगा, जितने रोज़े छूटे उतने ही रोज़े रखे जाएंगे, इसको कहते हैं क़ज़ा। कफ़ारा उसको कहते हैं कि अगर किसी ने रमज़ान का रोज़ा रखने के बाद कोई ऐसा काम कर लिया जानबूझकर अपने इरादे से जो कि रोज़े को तोड़ देता है, तो उसकी वजह से उसको कफ़ारा भी देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर मियाँ बीवी ने अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम कर लिया, इसकी तफसील लंबी है, तफसील मालूम कर लिएगा, तो वहाँ फिर क़ज़ा के साथ कफ़ारे के रोज़े भी रखने पड़ेंगे। एक रोज़ा क़ज़ा का और 60 रोज़े मुतवातिर बग़ैर नागे के 60 रोज़े कफ़ारे के रखे जाएंगे। दो किस्में हो गई रोज़े की, फ़र्ज़ रोज़े और वाजिब रोज़े। तीसरे रोज़े मसनून रोज़े होते, सुन्नत, जैसे आशूरा का रोज़ा यानी 10 मुहर्रम का रोज़ा होता है, और आरफा का रोज़ा, आरफा कहते हैं ज़िलहज्जा बकर ईद से एक दिन पहले, बकर ईद 10 ज़िलहज्जा को होती है, 9 ज़िलहज्जा के रोज़े को आरफा का रोज़ा कहते हैं, ये भी सुन्नत है। और हर माह के अय्याम 20 के रोज़े यानी चाँद के महीने की 13, 14 और 15 तारीख के रोज़े, ये अय्याम 20 के रोज़े कहलाते हैं, ये रोज़े सुन्नत रोज़े, मसनून रोज़े। चौथी किस्म है रोज़ों की मुस्तहब और नफिल रोज़े। मुस्तहब रोज़े कौन से? ईद उल फितर यानी शव्वाल का महीने के जो 6 रोज़े रखे जाते हैं वो मुस्तहब है, या पीर और जुमेरात के दिन के रोज़े रखें, ये भी मुस्तहब है। और ज़िलहज्जा कुर्बानी का महीना जब पहली तारीख शुरू हो जाए तो उसके शुरू के 8 दिन के रोज़े, ये भी मुस्तहब है। तो ये रोज़े की अक़साम बताई हैं। पहली किस्म थी फ़र्ज़ रोज़े, दूसरी किस्म वाजिब, तीसरी किस्म मसनून रोज़े, चौथी किस्म मुस्तहब और नफिली रोज़े, और पाँचवीं किस्म है मकरूह रोज़े। मकरूह, कुछ रोज़े ऐसे भी जो रखना मकरूह है, फिर उनकी किस्म है, मकरूह की किस्म है। नंबर 1 पहले किस्म है मकरूह तहरीमी और दूसरी किस्म है मकरूह तंज़ीही। मकरूह तहरीमी ज़्यादा शदीद मकरूह होता है और मकरूह तंज़ीही कम दर्जे का मकरूह होता है। मकरूह तहरीमी कौन कौन से रोज़े हैं? ईद उल फितर, ईद उल फितर जिसे छोटी ईद कहते हैं, मीठी ईद कहते हैं, ईद उल फितर के पहले दिन का रोज़ा रखना, ये मकरूह तहरीमी यानी हराम है इस दिन रोज़ा रखना। ईद उल अज़हा यानी जिस दिन कुर्बानी की जाती है 10 ज़िलहज्जा, उस दिन का रोज़ा रखना वो भी मकरूह तहरीमी यानी हराम है। और अय्याम तशरीक़ के रोज़े रखना भी मकरूह तहरीमी यानी हराम है। और कुफ़ार की मुशाहबत में किसी मख़सूस दिन का रोज़ा रखना, यानी काफिरों को हमने देखा कि वो उस दिन रोज़ा रखते हैं तो उनकी देखा देखी, उनकी नकल करने के लिए हम भी उसी दिन का रोज़ा रखने लगे, ये मकरूह तहरीमी है। अच्छा, मकरूह तंज़ीही कौन से रोज़े हैं? बग़ैर किसी दिन के बीच में नागा किए हुए हमेशा रोज़े रखते रहना, यानी मुसलसल पूरा महीना लगातार एक पहले दिन से लेकर 30वें दिन तक मुसलसल रोज़ा रखता चला जाए, ये मकरूह तंज़ीही है। मकरूह है लेकिन कम दर्जे का। क्यों? इसलिए कि इससे अपनी सेहत पर असर पड़ने का अंदेशा हो सकता है, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना ज़रूरी है, दरमियान में कुछ रोज़े छोड़ भी देने चाहिए। और रोज़े में विसाल करना, विसाल करने का मतलब ये है कि किसी ने अगर एक दिन रोज़ा रखा
تو روزہ رکھنے کے بعد جب آفتاب غروب ہوا، سورج غروب ہوا، سورج غروب ہونے کے بعد اس نے کچھ کھایا پیا نہیں، روزہ افطار نہیں کیا اور بھوکا پیاسا رہا، پوری رات بھوکا پیاسا رہا، اور صبح کے وقت جب صبح صادق نکل گئی تو اس نے اگلے دن کے روزے کی نیت کر لی۔ کچھ کھائے پیے بغیر مسلسل روزے رکھتے جائے، افطار کیے بغیر مسلسل روزے رکھتے جائے، یہ بھی مکروہ تنزیہ ہے۔